شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نادعا مظهر العجائب تجده قوما لك في النوائب. كل هم وغم سينجلي بأزمتك يا الله بنبوتك یا محمد برعایتک یا علی یا علی یا علی. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام. اللهم صل وسلم وزد وبارک على النبي الأمي العربي القرشي المدني المكي أبته التهامي سيد البهي السراج المزيل الغفر الدر صاحب وقار والسكينة المدفون بأرض المدينة العبد المعدد والرسول المسدد المصطفى الأمجد حبیب الہی العالمین وخاتم النبیین وسید المرسلین وشفیع المذنبین بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى صاحب الدعوة النبوية والصلاة الحيدرية والقسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والإعداد السجادية والمعصر الباقرية والأخبار الجعفرية والقلوب الكاظمية والعقد الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المسلمين ولعنة الله الأعلى أجمعين في يومنا هذا إلى غير يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. إذن برحمة السلام معزز صحابین کرام غازی ابوالفضل عباس کا علم اٹھانے والوں اور علی کی محبت دل میں بسانے والوں، حسین کا غم منانے والوں، آج 6 محرم ہو چکی ہے لیکن لوگ ابھی تک بیدار نہیں ہوئے کہ ہمیں کس طریقے سے حسین کی مجلس میں جانا چاہیے، اور کسی کو ابھی تک اپنے وقت کا خیال نہیں ہوا. اس مجلس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ انسان کو صحیح راستے پہ چلنے کا طریقہ بتایا جائے. اس فرش ازا کا پیغام ہی یہی ہوتا ہے کہ اگر تم آؤ تو یہ سیکھ کے آؤ کہ کب جانا ہوتا ہے اور کب آنا ہوتا ہے. اس کا مطلب علیہ السلام ورحمۃ اللہ یاد رہے، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ہم جائیں گے تو صرف تبرک شکم لے کر آئیں گے، کیونکہ رسول خدا نے دعوت ذوالعشیرہ کیا تھا، لوگ کھاتوں پلٹ جاتے تھے. جیسے ہی کچھ بیان کرنا، بھائی تاریخ میں ہے اس لیے بیان کر رہا ہوں، جیسے کچھ بیان کرنا چاہتے کھا کے چلے جاتے. پھر دوسرے دن تیسرے دن حد تو یہ ہو گئی کہ زبردستی روکا گیا کہ سن کے جاؤ، زبردستی انہیں روکا گیا کہ سن کے جاؤ. بھائی تم زبردستی والے تو نہ بنو.
کہ تمہیں زبردستی بلایا جائے, تمہیں زبردستی بٹھایا جائے. بھائی تم زبردستی والے نہیں ہو, تم حسین کے پیچھے چلنے والے ہو. حسین کو آواز نہ دینی پڑے اس سے پہلے پہنچ جاؤ. بھائی اب تم کیا اتنے بڑے ہو گئے ہو؟ بہت بڑا جملہ آ رہا ہے, فضاؤں میں روک رکھا ہے, اس نے دخول ہوا تو داخل کر دوں گا آپ کے ذہنوں میں. بھائی تم کیا اتنے بڑے ہو گئے ہو کہ شہزادی فرش پر بیٹھ کے تمہارا انتظار کریں گی؟ تم نے اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھ لیا ہے, اتنا بڑا سمجھ لیا کہ شہزادی فرش پر بیٹھ کر اداکاروں کا انتظار کریں گی کہ اداکار آئے تو مجلس شروع ہو. فرش صبح سے بچھی ہوئی ہے, اداکار آئے تو مجلس شروع ہو. بھائی شہزادی تمہارا انتظار کریں. حیرت ہو. تم سوچنا چاہیے ہمارا انتظار کون کر رہا ہے. اگر ہمارا انتظار ایک فقیر کرتا ہے کہ کوئی آئے تو جھولی میں پیسے ڈال کے جائے, تو ہم اس کی اہمیت نہیں سمجھتے کہ چلو کبھی جائیں گے تو 2-4 روپے ڈال دیں گے. لیکن اگر کوئی بادشاہ بیٹھا ہوا تمہارا انتظار کر رہا ہو تو اس نے 10 بجے بلایا ہے, آپ 5 بجے پہنچنے کی کوشش کرو گے. آپ سوچو گے بادشاہ نے بلایا ہے, بادشاہ انتظار کر رہا ہے. ارے بھائی جب بادشاہ کے انتظار میں تم گھر سے اتنے پہلے نکل سکتے ہو تو مجھے بتاؤ جو کائنات کی شہزادی ہو وہ فرش اعلیٰ پر تمہارا انتظار کر رہی ہے, وہ فرش اعلیٰ پر تمہارا انتظار کر رہی ہے. ایک جملہ کہوں شہزادی کے لیے, شہزادی وہاں کی شہزادی ہے جہاں پر جبرائیل بھی محرم ہے. اور شہزادی میں زیادہ جملے پیش نہیں کرتا کہ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. میں کل کی مجلس میں کچھ گفتگو کر کے گیا تھا کہ کل اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى, جس کے حق میں جتنا تبرک ہوتا ہے اسے اتنا ہی ملتا ہے. اس لیے میں اپنی بات کا آغاز کر رہا ہوں کہ کل اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى, جس کا جہاں تک حق ہوگا وہاں سے وہ تبرک اپنا آگے لے جائے گا. کہ اے محمد, اے محبوب اعظم, تم کہہ دو کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے سوائے اجر رسالت سے کہ وہ نیک قربا سے محبت کرے. سورہ شورى آیت نمبر 30 میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے. کل بہت ساری بات ہوئی تھی کہ کل کس لیے کہا ہے اللہ نے, کل کہہ کے بتایا, سوال کر کے بتایا کہ مجھے کس کا چاہیے, کب قربا کی محبت چاہیے. وہ سوالی بنا ہوا ہے جس نے اللہ سے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا ہے, اس نے آپ سے مانگا ہے. یہاں تک کہ ہر نبیوں کی اجرت رسول مانگ رہے ہیں, کیونکہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی نبی نے کوئی اجرت نہیں مانگی. جتنی بھی تبلیغ کی, جتنا بھی سب کچھ کیا, کسی نے اجرت نہیں مانگی. اجرت اللہ کے پاس جمع تھی, کیونکہ ہر نبی کہہ رہا تھا ہماری محنتوں کی اجرت اللہ کے پاس ہے, تم نہیں دے سکتے, ہماری قوم والے اس کی اجرت نہیں دے سکتے, وہ اللہ ہمیں دے گا. اللہ کے پاس جمع ہوئی تو اللہ نے مصطفیٰ سے کہا سارے نبیوں کی اجرت جمع ہو گئی ہے, لہذا اب تم اپنے امتیوں سے اس کی اجرت مانگو. تو تمام 1.25 لاکھ نبیوں کی اجرت مصطفیٰ مانگ رہے ہیں. مصطفیٰ مانگ کیا رہے ہیں کہ دولت نہیں مانگ رہا ہوں, شہرت نہیں مانگ رہا ہوں. بھائی دولت و شہرت نہیں چاہیے, بس میرے قرابت داروں سے محبت اختیار کرو, بس قربا سے محبت کرو, اور کچھ نہیں چاہیے. سوال ہی 2 طریقے کے ہوتے ہیں. اچھا سوال کس کی محبت مانگ رہے وہ دیکھ لیجیے. میں نے کل کی مجلس میں ذکر کیا کون ان کے قریب ہے, کون کتنا قریب ہے. میں نے دکھایا بھی تھا کہ رسول سجدے میں ہے, پشت پر حسین ہے, رسول بت توڑ رہے ہیں, کانٹوں پر علی کھڑے ہوئے ہیں. کتنے قریب ہیں قربا بتا رہا ہوں, بت توڑ رہے ہیں, کانٹوں پر علی ہے. رسول اللہ سے ملاقات کے لیے معراج پر گئے ہیں.
पर्दे में अली बोल रहे हैं। भाई धीमी आवाज में ऊंची बातें कर रहा हूँ। भाई और करीब मैंने दिखाया, रसूल ने कहा लहम का लहमी, दम का दमी, जिस्म का जिस्मी, हिल्म का हिल्मी, सिल्म का सिल्मी, हर्ब का हर्बी, हुब्ब का हुब्बी, बुग़्ज़ का बुग़्ज़ी। ए अली तेरा खून मेरा खून है, तेरे दोस्त मेरे दोस्त हैं, तेरा जिस्म मेरा जिस्म है, तेरी हड्डियां मेरी हड्डियां हैं, तेरी हड्डियां मेरी हड्डियां है। यही तो कहा है ना, सारी चीजें कही, तेरा नफ्स मेरा नफ्स है, तेरी रूह मेरी रूह है। मैं कहूंगा आपने ये जुमला क्यों नहीं कहा कि मेरा खून तेरा खून है, मेरा जिस्म तेरा जिस्म है, मेरी हड्डियां तेरी हड्डियां है। ये नहीं कहा, बल्कि कहा तेरा खून मेरा खून है, क्योंकि तू मुझसे करीब है, तू मुझसे करीब है। कायनात को पता चले कि कुर्बा कौन है। चलो पहले कुर्बा दिखा देता हूँ, न शिया की किताब न किसी दूसरे मसलक की किताब, एक ऐसी किताब जो किसी का सगा भाई नहीं होता, जिसका किसी से कोई रिश्ता नहीं होता। वो किताब है लुगत की, डिक्शनरी की किताब। आप लेकर आओ, आने के बाद कितनी भी अच्छी जगह रख दो, रखने के बाद जब उठाओगे, साफ करोगे, जब किताब को खोलोगे, उस किताब में अपना माना देखोगे तो साफ साफ तुम्हारे नाम का माना बताएगा। वो रिश्तेदारी की बुनियाद पर माना नहीं बताता कि तुम मुझे अपने घर में रखे हो तो लिहाजा तुम्हारे नाम का माना अच्छा बता दूं। कहा मैं सबका वही माना बताऊंगा जो माना सच है, हकीकत है, वही माना बताऊंगा। तो आओ डिक्शनरी से देख लेते हैं कुर्बा किसे कहते हैं। अरबी में एक से गए अफजल तफसील, और इंग्लिश में कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री। मसलन अच्छा, बेहतर, बेहतरीन। ये जो बेहतरीन है ये सुपरलेटिव डिग्री है, ये अफजल तफसील है। आइए अब माना देखते हैं। अजीम से बना है आजम। आजम के माने क्या है डिक्शनरी में? आजम के माने हैं एक आला मर्द, एक आला मर्द। इसी की मुअन्नस है उज़्मा, एक आला मस्तूर। और आगे देखते हैं, कबीर से बना है अकबर, एक बड़ा मर्द। इसी की मुअन्नस है कुबरा, एक बड़ी मस्तूर। और आगे देखें, सगीर से बना है असगर, एक छोटा मर्द। इसी की मुअन्नस है सगरा, एक छोटी मस्तूर। और आगे देख ले भाई, करीब से बना है अकरब, करीब से बना है अकरब, यानी एक करीबी मर्द, एक करीबी मर्द। इसी की मुअन्नस है कुर्बा, इसी की मुअन्नस है कुर्बा, यानी एक करीबी क्या है? एक करीबी मस्तूर। क्योंकि है ये मुअन्नस ना, एक करीबी मस्तूर। तो पता ये चला जो अल्लाह और मोहम्मद कुरान में जिसकी मुअद्दत मांग रहे हैं वो तन्हा एक ही है, वो तन्हा एक ही है। भाई अगर किताबों ने ये लिखा कि रसूल की 4 बेटियां थी तो 4 की मांगते, लेकिन रसूल ने एक ही मुअद्दत मांगी है कुरान में। एक की मुअद्दत पेश करो, 4 की नहीं मांगी है। क्या सिर्फ एक की दे दो जन्नत में जाएगी? बस एक की मुअद्दत लाके दे दो, एक से मुअद्दत कर लो, एक से मोहब्बत कर लो, तुम्हारा बेड़ा पार है। बस एक से मुअद्दत कर लो, एक की मांगी है। अब लोग कहते हैं कुर्बा में और कैसे आ गए, अहले बैत कैसे आ गए? भाई ऐसे आ गए, रसूल ने एक को मांगा था, लेकिन इन्हीं एक के ज़िम्न में सारे हैं। कैसे ज़िम्न में सारे हैं? कहा जब हदीसे के साथी सब सारे जमा थे, जिब्राइल ने पूछा था कौन है इस चादर के अंदर, तो अल्लाह ने कहा था हम फातिमा तो व अबूहा व बालुहा व बनुहा, ये फातिमा है, ये फातिमा के बाबा है, ये फातिमा के शौहर है, ये फातिमा के बच्चे हैं। तो लोगों ने पूछा रसूलुल्लाह से पहचान करवा देते
کہ یہ رسول اللہ ہے، یہ رسول اللہ کی بیٹی ہے، یہ رسول اللہ کے داماد ہے، یہ رسول اللہ کے بھائی ہے، یہ رسول اللہ کے نواسے ہے، کا رسول اللہ سے پہچان نہیں کروایا، اس لیے کیونکہ معصوم فرماتے ہیں اس لیے فاطمہ سے پہچان کروایا تاکہ کائنات کو پتا چلے رسول کے رشتہ دار قربا نہیں ہے، فاطمہ کے رشتہ دار ہے، فاطمہ کے رشتہ دار اس میں شامل ہیں۔ تو فاطمہ زہرا کی جس سے رشتہ داری ہو اسی کو شامل کرنا، رسول کی رشتہ داری نہیں۔ اب لوگ کہیں گے یہ کون سی بات آ گئی، بھائی رسول کائنات کے اتنے بڑے رسول ہے، ہر کوئی ماننے والا ہے، ہر کوئی رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا ہے، بھائی 1400 سال گزر گئے ابھی تک تمہیں سمجھ ہی میں نہیں آیا کہ رسول اللہ کیا ہے اور ان کا گھرانہ کیا ہے۔ اسی لیے تو رسول نے یہ جملہ کہا تھا اے علی تیرا خون میرا خون ہے، یہ نہیں کہا کہ میرا خون بھی تیرا خون ہے، کیونکہ رسول کو بھی پتا تھا میرے چاہنے والے بہت سارے ایسے ہوں گے جو علی کے چاہنے والے نہیں ہوں گے، بہت سارے ایسے ہیں جو مجھے مانتے ہیں لیکن علی کو نہیں مانتے ہیں، لیکن علی کو میں ہر جگہ لے کے پہنچا رہا، چاہے وہ خیبر ہو، خندق ہو، احد ہو، علی کو ہر جگہ لیے رہا، لیکن لوگ میرا کلمہ پڑھ رہے ہیں لیکن علی کو نہیں مان رہے ہیں۔ کہا اگر تمہیں 1400 سال میں یہی نہیں پتا چلا، لیکن رسول یہی تو کہہ رہے ہیں میرے ماننے والے بہت ہوں گے لیکن کچھ ایسے بھی ہوں گے مجھے مانتے ہوں گے، علی تجھے نہیں مانتے ہوں گے، لیکن علی یہ جملہ کہہ کے جا رہا ہوں جتنے تجھے مانتے ہوں گے وہ سب کے سب مجھے بھی مانتے ہوں گے۔ بات واضح نہ ہوا تو اس طریقے سے دیکھ لو بھائی کائنات میں کہیں بھی جا کے دیکھو اگر کوئی علی ولی اللہ پڑھتا ہے تو وہ محمد رسول اللہ بھی پڑھتا ہے، اگر کوئی علی ولی اللہ پڑھتا ہے تو لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے، یہاں تک کہ میں نے دیکھا پوری دنیا میں لوگ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ نہیں پڑھتے، لوگ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ نہیں پڑھتے لیکن علی ولی اللہ نہیں پڑھتے۔ تو میں نے لیکن کائنات میں کہیں نہیں دیکھا کہ جو علی ولی اللہ پڑھتا ہو وہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہو، وہ محمد رسول اللہ نہ پڑھتا ہو۔ رسول نے بتایا جو علی ولی اللہ پڑھے گا وہ محمد رسول اللہ بھی پڑھے گا، وہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھے گا، یعنی جو علی کو مانے گا وہ رسول کو بھی مانے گا، وہ اللہ کو بھی مانے گا۔ اس پر شہادہ سے یہی تو بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ علی والے رسول کے بھی ہیں، اللہ کے بھی ہیں، علی والے رسول کے بھی ہیں، اللہ کے بھی ہیں۔ نہ سمجھ میں آئے تو بہت بڑا جملہ میں نے فضاؤں میں روک رکھا ہے، بھائی آج دیکھ لو آج کے زمانے میں 2025 میں محمد رسول اللہ کہنے والے ظلم کو کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں، علی ولی اللہ پڑھنے والا ظلم کے خلاف میزائلیں مار رہا ہے۔ بھائی اگر اتنے دنوں میں نہ پتہ چلا ہو تو آج تو پتہ کر لو، 2025 میں تو دیکھ لو محمد رسول اللہ پڑھنے والے کھڑے ہو کر ظلم دیکھ رہے ہیں، ظلم فلسطین پر ہوا، تمام ملکوں پر ہوا، کھڑے ہو کر ظلم دیکھ رہے ہیں، لیکن علی ولی اللہ پڑھنے والا اسی ظلم کے خلاف میزائلیں مارتا ہوا ہمیں دکھا ہے، میزائلیں مارتا ہوا ہمیں دکھا ہے۔ اور اس کے بعد خوف اتنا ہو گیا کہ اب رہبر کا فوٹو بھی ہٹایا جانے لگا، یہاں تک کہ کہا جانے لگا یہ ایران کے ہے، یہاں پر فوٹو نہ لگاؤ، یہاں فوٹو ہٹایا جانے لگا۔ بھائی دیواروں کی بات چھوڑو، سوشل میڈیا پہ اگر فوٹو ڈالا جائے تو وہاں سے بھی ڈیلیٹ کر دیا جا رہا ہے، سوشل میڈیا سے بھی فوٹو ڈیلیٹ کر دیا جا رہا ہے۔ اب ایک جملہ پیغام کے طور پر کہوں گا، بھائی مجھے اتنا بتاؤ جب ابھی تم صرف علی ولی اللہ پڑھنے والے سے اتنا ڈر گئے ہو، کہیں علی ولی اللہ کا بیٹا آ گیا، ابھی تو صرف علی ولی اللہ پڑھنے والا ہے، اس کا خوف تمہارے دلوں میں بیٹھ چکا ہے، کہیں علی ولی اللہ کا بیٹا آ گیا تو کیا کرو گے؟ تو یہ مت دیکھو کہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا ہے تو وہ ظلم کے خلاف بولے گا، یہ مت دیکھو جو ظلم کے خلاف بولو
وہی سمجھو محمد والا ہے. صرف زبان سے محمد محمد کہنے سے محمد والا نہیں ہوتا. صرف زبان سے محمد محمد کہنے سے محمد والا نہیں ہوتا. محمد کا کردار پیش کرے تو مانے محمد والے ہو. محمد کا اخلاق پیش کرے تو مانے محمد والے ہو. بھائی محمد کا اخلاق کیا ہے دیکھو, محمد کا کردار کیا ہے وہ دیکھو, ان کی سیرت پر چل کے بتاؤ تب ہم مانے تم محمد والے ہو. صرف زبان سے کہہ دینا. بھائی محبت محبوب جو ہوتا ہے, انسان کسی سے محبت جب کرتا ہے, آپ کسی سے محبت کریں لیکن اسے محبت نہیں کرتے کہتے جب تک ادھر سے کوئی اشارہ نہ ہو. ہم کہیں فلاں صاحب سے بہت محبت کرتے بہت محبت کرتے, اور فلاں صاحب ہماری طرف دیکھ بھی نہیں رہے ہیں, اور ہم کہے جا رہے ہیں فلاں صاحب سے بہت محبت کر رہے ہیں بہت محبت کر رہے ہیں, ان کی گلیوں کا چکر لگا رہے ہیں, روز ان کے گھروں کا طواف کر رہے ہیں, ہم بہت محبت کر رہے ہیں. بھائی ادھر سے ابھی ایکسپٹ ہوا ہی نہیں ہے, ادھر سے آپ کی محبت قبول ہی نہیں کی گئی ہے, تو کیسے آپ کہہ سکتے ہو؟ اب لاکھ کہتے رہو ہم فلاں سے محبت کرتے ہیں فلاں سے محبت کرتے ہیں فلاں سے محبت کرتے ہیں. بھائی محبوب کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری گلیوں میں کون ٹہل رہا ہے, ہماری گلیوں میں کون پھر رہا ہے, کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں ہے گھر کا طواف کون کر رہا ہے. جب وہ قبول کرے تب تو مانو کہ آپ اس سے محبت کرتے ہیں. زبان سے کہنے سے محبت نہیں ہوتی ہے, اقرار سے محبت ہوتی ہے. جب سامنے والا کہے کہ ہاں یہ محمد کی سیرت پر چل رہے ہیں, یہ محمد کے کردار پر عمل کر رہے ہیں, تب دنیا کہے کہ ہاں یہ محمد والے ہیں. صرف زبان سے مت کہو کہ محمد والے ہو. لو بات اور آگے بڑھاتا ہوں. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ. اس صلوات پڑھیں محمد کہ میرے قربا سے معدت اختیار کرو. ابھی دکھایا کہ قربا کون کون ہیں, انہی سے آپ کو معدت اختیار کرنی ہے, انہی سے معدت کرنی ہے, محبت کرنی ہے. تو اب علی نے کسی ایسے کی معدت تھوڑی مانگی ہے, ایک باکمال کی معدت مانگی ہے جو فضیلت میں بھی اعلیٰ ہے, جو رسول کے ہر جگہ ساتھ رہا ہے, ہر جگہ رسول کی مدد کی ہے, اس کی معدت مانگی ہے, ان لوگوں کی معدت مانگی ہے, ایک باکمال کی معدت مانگی ہے. مجھے بتاؤ, آپ کو پیاس لگتی ہے, پانی پیتے ہیں, پینے کے بعد انعام مانگتے ہیں کہ میں نے اپنی پیاس بجھائی ہے مجھے انعام دو. اپنی پیاس بجھانے کا کیسا انعام چاہیے؟ آپ کو پیاس لگی, آپ نے کسی سے پانی مانگا, اس نے آپ کو پانی دے دیا, آپ نے پانی پی, پیاس بجھ گئی. سامنے والے سے انعام مانگو گے, بھائی آپ سے پانی لے کے پانی پیا ہے, پیاس چاہیے, انعام دے دو. وہ کہے گا کیسا انعام؟ پیاس اپنی بجھائی ہے میری تھوڑی بجھائی ہے, پیاس آپ نے اپنی بجھائی ہے میری نہیں بجھائی ہے, کس بات کا انعام چاہیے؟ ابھی کھانا بھی ہے نا, کھانے پہ کسی کو سن لے. آپ کو بھوک لگی ہے, کسی سے مانگ کے کھانا کھایا, آپ نے کھانا کھا لیا, بھوک مٹ گئی, انعام مانگو گے کہ مجھے انعام دے دو میں نے بھوک مٹائی ہے. کہے گا کس بات کا انعام؟ بھوک اپنی مٹائی ہے میری تھوڑی مٹائی ہے, بھوک اپنی مٹائی ہے میری تھوڑی مٹائی ہے. تو اگر پوری کائنات میں ایسا کوئی شخص مل جائے جو آپ کی پیاس بھی بجھائے اور بجھانے کے بعد جیب سے 1000-2000 روپے بھی دے دے, کہ آپ نے اپنی پیاس بجھائی ہے لہذا انعام قبول کریے. آپ نے اپنی پیاس بجھائی, اگر دنیا میں کوئی مل جائے کہ آپ نے اپنی پیاس بجھائی ہے لہذا 1000-2000 روپے یہ انعام کے طور پر قبول کریے. اگر ایسا کوئی مل جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا وہ آپ کو آپ سے زیادہ محبت کر رہا ہے, آپ کو آپ سے زیادہ محبت کر رہا ہے, آپ کی پیاس کا بھی خیال کر رہا ہے, اور پیاس بجھ جانے کے بعد انعام بھی عطا کر رہا ہے. رسول نے مانگی ہے کمال کی محبت, رسول نے مانگی ہے کمال کی محبت, اور تمہارے کمال کے پیاس کو تم نے علی کو مان کر اسی پیاس کو بجھائی ہے. اللہ انعام کی شکل میں جنت بھی دے رہا ہے.
تم نے اپنے کمال کی پیاس کو بجھائی ہے علی کو مان کر، اور اللہ انعام میں تمہیں جنت بھی دے رہا ہے۔ بھائی تم نے اپنی پیاس بجھائی، اللہ تمہیں جنت عطا کر رہا ہے۔ دوسرا جملہ سنو بھائی، دو ہی جگہ تو دیکھا ہے، ایک تم کمال کی پیاس بجھاتے ہو تو اللہ جنت دیتا ہے، دوسرا یہ تمہیں بھوک لگتی ہے تبرک حسین کھاتے ہو، انعام میں اللہ ثواب دیتا ہے۔ بھوک تمہیں لگی ہے، اپنی بھوک مٹا رہے ہو، لیکن اللہ ثواب بھی دے رہا ہے۔ پیاس تمہیں لگی ہے، اپنی پیاس بجھا رہے ہو، اللہ انعام میں جنت دے رہا ہے۔ اور کچھ چاہیے؟ یہ کمال کی معدت ہے۔ اور یاد رہے، واجب ترک ہو جائے تو سزا ملتی ہے۔ آپ نے اطفال میں اوپر پڑھا ہوگا، واجب ترک ہو جائے تو اللہ سزا دیتا ہے۔ نماز ہے واجب شرعی، یہ ترک ہو جائے تو اللہ سزا دے گا۔ بھوک ہے واجب طبعی، یہ ترک ہو جائے تو شکم سزا دے گا، یہ ترک ہو جائے تو شکم سزا دے گا۔ اور کمال سے محبت ہے واجب عقلی، یہ ترک ہو جائے تو ضمیر سزا دے گا۔ ضمیر اس لیے سزا دے گا، رات بھر چین نہیں آئے گی۔ کس سے محبت کر لی ہے وہ تو مجھ سے بھی بدتر ہے، کس انسان سے محبت کر لی ہے۔ تو عقل ہمیں بتاتا ہے جب کسی سے محبت کرو تو اس کی بلندیوں کو دیکھ کر محبت کرو، کمال کی محبت کرو، اس کی فضیلتوں کو دیکھ کے محبت کرو۔ لو آگے بڑھو، محبت کیا ہے، معدت کیا ہے وہ سنو، وہ بتاتا ہوں کہ محبت کسے کہتے ہیں، معدت کسے کہتے ہیں۔ لوگ زلیخا سے کہہ رہے تھے کیا ہے یوسف، کیا ہے یوسف، بار بار یوسف کے قصیدے پڑھتی رہتی ہو، جب دیکھو یوسف 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 کیا ہے، یوسف دیکھنا ہے اور دکھاتی ہوں۔ جناب زلیخا نے کیا کیا، قرآن میں پورا واقعہ درج ہے کہ لائن سے کھڑا کیا، اس طرف اس طرف، ایک چاقو اور ایک لیمو دیا، کہا ابھی یوسف کو بلاتی ہوں، تمہیں کام کرنا ہے، جب میرا یوسف آئے تو یہ لیمو کاٹ دینا، جب میرا یوسف آئے تو یہ لیمو کاٹ دینا۔ کہا ٹھیک ہے۔ یوسف کو بلایا جناب زلیخا نے، ادھر ان کی نگاہیں یوسف کے جمال پر پڑی، ادھر لیمو کاٹنے لگی، لیمو کاٹا، لیمو کے ساتھ انگلیاں کٹ گئی، لیمو کاٹا، لیمو کے ساتھ انگلیاں بھی کٹ گئی، انہیں پتا بھی نہیں چلا انگلیاں کب کٹ گئی، کیونکہ ان کی نگاہیں یوسف کے جمال پر تھی، ان کی نگاہیں یوسف کے جمال پر تھی۔ محبت دیکھنا، معدت دیکھنا، ان کی نگاہیں یوسف کے جمال پر تھی۔ انگلیاں کٹ گئی، درد بھی محسوس نہیں ہوا، انگلیاں کٹ گئی، درد بھی نہیں ہوا، درد محسوس ہی نہیں ہوا۔ تو بھائی یہی تو بتانا چاہتا ہوں، محبت اسے کہتے ہیں جو درد کا احساس بھی نہ دلائے، محبت اسے کہتے ہیں جو درد کا احساس بھی نہ دلائے، محبت اسے کہتے ہیں جو درد بھلا دے، محبت اسے کہتے ہیں جو درد میں بھی سکون بھر دے۔ یہ محبت ہے جو درد کو بھلا دیتا ہے، درد کو بھلا دے تو اسے محبت کہتے ہیں۔ اور اگر اسی درد میں لطف آ جائے، اسی درد میں سرور بھر جائے تو اسے معدت کہتے ہیں، اسی میں معدت کہتے ہیں، کیونکہ اس کی سرور پیدا ہو گیا ہے۔ لگتا ہے آپ وہاں تک پہنچے نہیں جہاں تک میں پہنچانا چاہ رہا تھا۔ بھائی ان لوگوں نے اپنی انگلیاں کاٹی، لیکن سامنے جمال یوسف تھا، یوسف کو دیکھ کر انگلیاں کاٹی، اس لیے درد نہیں ہوا۔ عزاداروں کے لیے جملہ کہوں، تمہارے سامنے علی اکبر بھی نہیں ہے، پھر بھی زنجیر کرتے ہو، درد نہیں ہوتا۔ وہ یوسف کو دیکھ رہی تھی اس لیے درد نہیں ہوا، لیکن تمہارے دل میں ایسی علی اکبر کی محبت ہے، محبت دل میں ایسی ہے
کہ بغیر دیکھے زنجیر کرتے ہو تو درد محسوس نہیں ہوتا. جملہ اور آگے پیش کروں بھائی، کتابیں پڑھے، تاریخ پڑھے تو پتہ چلے. ادھر جیسے یوسف گئے جتنی عورتیں تھی سب ہائے ہائے کرنے لگی، ہائے میری انگلیاں کٹ گئی، ہائے میری انگلیاں کٹ گئی. یوسف کے جانے کے بعد سب ہائے ہائے کرنے لگی. کائنات میں ہم نے کسی عزادار کو نہ دیکھا جو زنجیر کے بعد ہائے ہائے کرتا دکھے. صلوات علی محمد. کسی کو نہیں دیکھا جو ہائے ہائے کرتا نظر آئے. علی اکبر کا ذکر آ گیا اور اس کے محرم بھی ہے. اور میں کچھ عرض کر دوں بھائی، علی اکبر کی تاریخ میں کیا کروں کہ لغت عرب نے بلندیوں کے لیے دو لفظ استعمال کیے، ایک علی ایک اکبر. علی کے معنی بھی بلندی، اکبر کے معنی بھی بڑا. لغت عرب نے بلندیوں کے لیے صرف دو ہی لفظ استعمال کیے، یا تو علی کا لفظ استعمال کیا یا اکبر کا لفظ استعمال کیا. علی کے معنی ہوتے ہیں بلندیوں کی انتہا، اکبر کے معنی ہوتے ہیں بلندیوں سے بڑا. اب اس اکبر کی کیا تعریف کروں جو ایک ہی وقت میں اکبر بھی ہے علی بھی ہے، ایک ہی وقت میں دونوں ہے، علی بھی ہے اکبر بھی ہے. اس کی کیا کوئی تعریف کرے جو بلندیوں میں بھی آدھا ہے، ایک ہی وقت میں علی بھی ہے اکبر بھی ہے. اور تھوڑا اور آگے چلتے ہیں، اکبر کے فضائل سننے آئے ہو تو ایک بلند ترین صلوات پڑھو محمد معصوم کا قول ہے صلو علینا للاسوات طاہرۃ لانفسکم. جب درود پڑھتے ہو تو تمہارے نفسوں میں طہارت آتی ہے اور نجاست دور جاتی رہتی ہے. یہ اکبر ہیں جنہیں علی اکبر کہا جاتا ہے. مولا عباس اور جناب علی اکبر جب نکلتے تھے نا تو علی اکبر آگے آگے چلتے، مولا عباس پیچھے پیچھے چلتے. تو لوگوں نے سوال کر لیا، اے مولا آپ بڑے ہیں، آپ چچا ہیں، عہدے میں بڑے ہیں، عمر میں بڑے ہیں، لیکن آپ پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، اکبر آگے آگے چل رہے ہیں. تو مولا عباس نے کہا مجھے بتاؤ وہ کون ہے، میں کون ہوں؟ وہ شبیہ پیغمبر ہے، میں ثانی علی ہوں، وہ ثانی محمد ہے. اور علی جب بھی چلتے تھے اپنے زمانے میں تو محمد کے پیچھے پیچھے چلتے تھے. تو اب میں ثانی علی ہوں، مجھ پر واجب ہے کہ ثانی محمد کا احترام کیا جائے، مجھ پر واجب ہے کہ ثانی محمد کا احترام کیا جائے. میں احترام میں پیچھے پیچھے چلتا ہوں، احترام میں پیچھے پیچھے چلتا ہوں. کیا ہے عباس، کیا ہے علی؟ بھائی جس کے اوپر لباس امامت پورا ہے اسے عباس کہتے ہیں، اور جس کے اوپر رسالت کا لباس پورا آ جائے اسے اکبر کہتے ہیں. یہ ایسا ویسا لباس نہیں ہے. جب عباس آئے تھے مولا علی کے پاس، کہا کہ رسول کا جو بھی لباس مجھے دے دیجیے، میں لے کے جانا چاہتا ہوں. مولا نے کہا ٹھیک ہے. وہ گٹھڑی اٹھا کے دے دیا، سر پہ رکھ دیا. کہا بھائی جاؤ. عباس جناب عباس اٹھ رہے ہیں، اٹھ نہیں پا رہے ہیں. کا اتنا وزنی لباس، رسول کا اتنا وزنی لباس، تاریخ میں درج ہے یہ جملہ، اتنا وزنی لباس مجھ سے ہیلا تک نہیں جا رہا. اتنے میں مولا کائنات نے حسن کو بلایا، حسین کو بلایا. بلانے کے بعد کہا یہ لباس پہنو. اب جب لباس پہنا تو لباس پہن لیا تو کہا کہ اب تھوڑا سا چل کے دکھاؤ اپنے چچا کو، تھوڑا سا چل کے دکھاؤ. چل کے دکھایا، حسن کو بھی پہنایا، حسن بھی چل کے دکھاتے ہیں. پھر علی نے کہا لباس مجھے دے دو، لباس خود بھی پہنا. عباس طرف کہتے یہ کون سا لباس ہے؟ چھوٹا پہنتا ہے تو لباس سکھو جاتا ہے، بڑا پہنتا ہے تو لباس بڑا ہو جاتا ہے. یہ کون سا لباس ہے؟ یہ پہن کے چل بھی رہے ہیں، مجھ سے اٹھا بھی نہیں جا رہا.
ہے، مجھ سے اٹھا بھی نہیں جا رہا ہے۔ علی نے کہا کہ سنو، رشتہ دار ہونا الگ بات ہوتی ہے، لیکن ان کا لباس وہی پہن سکتا ہے جو محمد جیسا ہو۔ محمد کا لباس وہی پہن سکتا ہے جو محمد جیسا ہو۔ تو علی اکبر تو ہم شکل پیغمبر ہے نا، جو دکھنے میں مصطفیٰ ہے، اور ہم جیسے انسان نے ہم شکل پیغمبر تھوڑی بنایا، اللہ نے بنایا ہے۔ جب اللہ بنائے گا تو سوچو کیسا بنائے گا۔ ہم جب کوئی کاپی کرتے ہیں، کچھ بناتے ہیں، تو سوچتے ہیں بالکل اصل کی طرح بنے، کوئی کمی نہ رہ جائے، دیکھنے والا سمجھے کہ ہاں اسی کی کاپی ہوئی ہے، اصل کی کاپی ہوتی ہے۔ کیونکہ اگر جیسے کہ آپ نے امام حسین کی ذریح کو بنایا، تصویر بنائی، بھائی جو گیا ہے وہ تو سمجھ جائے گا کہ اس نے امام حسین کے ذریح کی کاپی کی ہے، اس کی تصویر بنائی ہے۔ لیکن ابھی جو کربلا گیا ہی نہیں ہے، اس نے روضہ دیکھا ہی نہیں ہے، ذریح دیکھی ہی نہیں ہے، وہ تو اسی تصویر کو سمجھے گا کہ ایسا ہی ہے، وہ تو اسی تصویر کو سمجھے گا چاہے اس میں نقش موجود ہو، پھر بھی وہ تو گیا ہی نہیں ہے، اس نے اصلی روضہ دیکھا ہی نہیں ہے۔ تصویر کو دیکھ کے سمجھے گا ایسا ہی ہوگا، ایسا ہی روضہ ہوگا۔ تو بھائی اللہ بنا رہا ہے محمد کی صورت میں علی کو، علی اکبر کو، تو اللہ یہ تھوڑی چاہے گا کہ جس نے محمد کو نہ دیکھا ہو وہ کسی نقش کو دیکھے۔ وہ نہیں سوچے گا کہ بھائی میں بنا رہا ہوں تو ہوں بہو محمد جیسا ہو، اگر محمد کو نہ بھی دیکھا ہو تو اکبر کو دیکھ لے، سمجھ جائے محمد کو دیکھ لیا ہے، اکبر کو دیکھ لے اور سمجھ جائے محمد کو دیکھ لیا ہے۔ اکبر کی فضیلت کے لیے جملہ کہہ دوں، بھائی 1.25 نبیوں میں، 1.25 نبیوں میں اللہ اگر کسی پہ اپنا چہرہ دکھاتا ہے تو اسے علی کہتے ہیں، جسے وجہ اللہ کہا ہے۔ 1.25 نبیوں میں اللہ اگر اپنا چہرہ دکھاتا ہے تو اسے علی کہتے ہیں، اور 12 امام کی موجودگی میں اگر نبی کا چہرہ کسی میں دکھاتا ہے تو اسے اکبر کہتے ہیں۔ صلوات پر محمد بس مجھے وقت کا خیال ہے، ہم سے کہا بھی گیا تھا جتنا وقت لینا ہے۔ یہ ہے جناب علی اکبر، ان کے فضائل بہت ہیں۔ ان کے فضائل کے لیے بس آخری جملہ پیش کر دیتا ہوں کہ جناب علی اکبر کو آقا حسین نے رسالت کا لباس پہنایا، نبی کا لباس پہنایا، وہی ابا، وہی کبا، وہی امامہ، سب کچھ رسول کا پہنایا۔ لباس رسالت علی اکبر کو دیا، دینے کے بعد پہنایا امامہ محمد کا، ابا محمد کی، کبا محمد کی، سب کچھ محمد کا پہنایا۔ پہنانے کے بعد جب میدان میں گئے ہیں تو بھگدڑ مچی ہے، لوگ کہہ رہے تھے ایسا لگ رہا ہے کہ سامنے سے محمد آ رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ سامنے سے محمد آ رہے ہیں۔ جب علی اکبر اور قریب آئے تو کسی نے کہا ارے امامہ دیکھو محمد کا ہے، ارے ابا دیکھو محمد کی ہے، کبا دیکھو محمد کی ہے، یہ تو ہوں بہو محمد جیسا ہے۔ کبا دیکھو محمد کی ہے، ابا دیکھو محمد کی ہے، امامہ دیکھو محمد کی ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ محمد اس میدان میں آ گئے ہیں، کربلا کے میدان میں ہمیں محمد نظر آ رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے ابھی ہوں بہو محمد آ رہے ہیں۔ ارے کبا دیکھو محمد کی ہے، جملہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں، کبا دیکھو محمد کی ہے، امامہ دیکھو محمد کی ہے، ابا دیکھو محمد کی ہے، ابا دیکھو محمد کی ہے۔ علی اکبر نے لوگوں سے مخاطب ہو کے ایک جملہ کہا، اے لوگوں میں لباس رسول پہن کر محمد نہیں لگ رہا ہوں، اللہ نے مجھے محمد جیسا خلق ہی کیا ہے۔ میں لباس رسول پہن کر محمد نہیں لگ رہا، اللہ نے مجھے محمد جیسا خلق ہی کیا ہے۔ 6 محرم ہے نا، اللہ نے مجھے محمد جیسا خلق ہی کیا ہے۔
اس لیے محمد لگ رہا ہوں. محمد کا لباس پہن کے محمد نہیں لگ رہا, محمد کی آبا پہن کے محمد نہیں لگ رہا. مجھے معلوم ہے آپ تھک چکے ہو کافی دیر سے. ایک سلوات پڑھے محمد آج 6 محرم ہے اور منسوب ہے جناب اکبر سے. آپ نے فضائل سنے جناب اکبر کے, جن کے اتنے فضائل ہوں اس وہ علی اکبر جب میدان میں آیا ہے, لوگ اپنی زبان سے بھی کہہ رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے محمد آ گیا. لوگوں کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ محمد کی شبیہ پر کہیں تیر چلانا چاہیے تھا. جب تم اپنی زبان سے خود کہہ رہے ہو کہ رنگ میں ایسا لگ رہا ہے کہ محمد آ رہے ہیں, محمد کا امامہ ہے, محمد کی ابا ہے, محمد کی کبا ہے, تو لوگوں کو کیا اسی محمد پر نیزے چلانے چاہیے تھے؟ کیا لوگوں کو اسی محمد پر تلوار چلانی چاہیے تھی؟ ذرا سوچو نا, یہ کیسے مسلمان تھے, یہ کیسے کلمہ گو تھے, کلمہ پڑھنے والے تھے, جو لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہے تھے, محمد الرسول اللہ بھی پڑھ رہے تھے, اور محمد کی شبیہ پر تلواریں بھی چلا رہے تھے, محمد کی شبیہ پر نیزے بھی چلا رہے تھے, محمد کی شبیہ پر تیر بھی چلا رہے تھے. اللہ اکبر. مسائل کے جملے ہیں, ایک جملہ پیش کروں. علی اکبر اتنے پیاسے ہیں, اتنے پیاسے ہونے کے باوجود جب جنگ کی ہے نا تو پورا جسم زخموں میں چور ہو گیا ہے. کہیں نیزوں کے ذریعے سوراخ ہوا ہے تو کہیں تیروں کے ذریعے سوراخ ہوا ہے. ارے بہت سارے زخم ہیں, زخموں سے خون جاری ہے. علی اکبر کے جسموں سے ان زخموں سے خون جاری ہے, اور علی اکبر 3 دن کے پیاسے بھی ہیں. بھوکا پیاسا علی اکبر لڑ رہا ہے. لڑتے لڑتے ایک دفعہ تاریخ نے لکھا کہ اکبر پلٹ کے واپس بھی آئے ہیں. آنے کے بعد ایک جملہ کہا ہے, میں نے اتنے ناریوں کو نار پر پہنچا دیا. اے میرے پاپا, اگر ذرا سا ایک گھونٹ پانی مل جاتا تو میں پھر سے کبھی ہو جاتا, میں کبھی ہو جاتا. اب جب آقا حسین سے سوال کیا گیا, آقا حسین اتنے سخی ہے کہ وہ سب کو دینے والے ہیں. آج بیٹا کو سوال کر رہا ہے کہ ایک قطرہ پانی مل جاتا. حسین رونے لگے, چیخ مار کے روئے, اور رونے کے بعد کہا اکبر معاف کر دینا, میں سخی تو ہوں لیکن آج کروں تو کیا کروں. ایک کام کرو, میری زبان اپنے دہن مبارک میں ڈال دو, یا اپنی زبان میرے دہن مبارک میں ڈالو. اللہ اکبر. تاریخ نے یہ بھی لکھا کہ اکبر نے دہن مبارک میں زبان ڈالی اور فوراً کھینچ لی. کھینچنے کے بعد کہا, اے میرے بابا, آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ خوش ہے, آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ خوش ہے. کئی مسائل کرنے کی چیز ہی نہیں ہوتی ہے, بس تصور کیا جاتا ہے کہ کربلا میں برا کیا ہوگا, کربلا میں کیسے منظر رہے ہوں گے, حسین نے کیسے اس کو برداشت کیا ہوگا کہ ایک بیٹا ہے جو اپنے باپ سے جملے کہہ رہا ہے. ایک مرتبہ جب علی اکبر نے دیکھا کہ اب کوئی راہ وہ نہیں ملا, کوئی راہ نہیں ہے, تو اکبر پھر سے رخصت ہوئے. رخصت ہونے کے بعد میدان کربلا میں گئے. بہت دیر مسائل نہیں پڑھنا ہے, بس آخری جملہ مسائل کا پیش کرتا ہوں. علی اکبر پہنچنے کے بعد پھر سے جہاد کی. جہاد کرنے کے بعد سنان بن انس آگے بڑھا. آگے بڑھنے کے بعد اس نے نیزہ بھی مارا. لوگ دیکھ رہے تھے کہ جیسے نیزہ مارا, علی اکبر گھوڑے سے زمین پہ بھی آ گئے. لوگوں نے گھیراؤ بندی کی. کرنے کے بعد ارے کوئی تیر سے وار کر رہا ہے, کوئی تلوار سے وار کر رہا ہے, کوئی نیزے چبھے جا رہا ہے. علی اکبر تڑپ کے آواز دیتے ہیں, اے بابا ادرکنی, اے آقا حسین ادرکنی, اے بابا میری مدد کو آؤ.
اور یہ جوان اپنے بابا کو بلا رہا ہے جو 57 برس کا ہے. ارے تاریخ نے لکھا حسین جب خیمے سے نکلے ہیں نا, جب علی اکبر کی یہ صدا سنی ہے کہ میری مدد کو آؤ, تو حسین کبھی گرتے تھے کبھی اٹھتے تھے, کبھی گرتے تھے کبھی اٹھتے تھے. تاریخ نے لکھا اس طریقے سے بھاگتے ہوئے اپنے اکبر کے قریب پہنچنا چاہ رہے تھے کہ بھاگتے ہوئے آ رہے تھے تو کبھی گرتے تھے کبھی اٹھتے تھے, کبھی گرتے تھے کبھی اٹھتے تھے. مجھے تو ایسا محسوس ہو رہا ہے یہ کربلا کی زمین ہے جو اکبر کے قدموں کا بوسہ لے لے کے کہہ رہی, جو حسین کے قدموں کا بوسہ لے لے کے کہہ رہی ہے اے آقا حسین آگے نہ جاؤ, ایک جوان کا لاشا ہے, آپ سے دیکھا نہ جائے گا. اللہ اکبر, اجرکم اللہ اجرکم اللہ. خدا آپ کو کوئی غم نہ سوائے مظلوم کربلا کے, آپ سے دیکھا نہ جائے گا کیونکہ جوان کا لاشا آگے پڑا ہوا ہے. حسین گرتے اٹھتے پہنچے, پہنچنے کے بعد اکبر کے قریب پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں اکبر زمین کربلا پر ایڑیاں رگڑ رہا ہے. اللہ اکبر, اکبر ایڑیاں رگڑ رہا ہے. حسین قریب پہنچے, قریب پہنچنے کے بعد اکبر جسموں کے زخم نظر آ رہے ہیں لیکن تمہارا ہاتھ سینے کا کیوں ہے, کیا سینے میں گہرا زخم ہو گیا کیا؟ اکبر نے کہا بابا آپ نہ دیکھ پاؤ گے, یہ ایسا زخم ہے آج سے دیکھا نہ جائے گا. ایک مرتبہ حسین نے کہا میرے بیٹے ذرا ہاتھ کو ہٹاؤ. اب جو اکبر نے ہاتھ ہٹایا تو حسین نے کیا دیکھا کہ نیزے کی علی اکبر کے سینے میں ٹوٹ چکی ہے. اللہ اکبر, ایک زخم وہ ہوتا ہے جب کوئی نیزہ مارے اور باہر نکال لے, صرف زخم ہوتا ہے لیکن نیزے کی علی ٹوٹ جائے تو اندر درد ہوتا ہے. علی اکبر اسی درد کے عالم میں تھے, اسی لیے ایڑیاں رگڑ رہے تھے. ارے محسوس کر سکو اس درد کو تو محسوس کرو کہ جس کے سینے میں نیزے کی علی ٹوٹی ہوئی ہو وہ اکبر کیسے ایڑیاں رگڑ رہا ہو, وہ کیسے سانسیں لے رہا ہو. اللہ اکبر. حسین نے کہا رکو اکبر میں کچھ کرتا ہوں. حسین نے ایک پیر کو موڑا, موڑنے کے بعد گھٹنے کو زمین پر رکھا, داہنا ہاتھ ہوا میں اٹھایا, بائیں ہاتھ کو زمین پر رکھا. منظر پیش کر رہا ہوں کربلا کا. دائنا ہاتھ اکبر کے سینے پر رکھا, نجف کی طرف رخ کیا, رخ کر کے کہا اے میرے بابا علی مرتضیٰ آپ مشکل کشا ہے, میری مشکل کشائی کے لیے آئیے. ایک ضعیف باپ جوان بیٹے کے سینے سے نیزے کی علی نکالنے جا رہا ہے. مجھے آپ کی مشکل کی کشائی کی ضرورت ہے. اب حسین نے 2 انگلیاں علی اکبر کے سینے میں پیوست کی. پیوست کرنے کے بعد ان 2 انگلیوں سے نیزے کی علی کو پکڑا. پکڑنے کے بعد یا علی مدد کر کے کھینچا. اب جو کھینچا ہے حسین نے سوچا صرف نیزے کی علی باہر آئے گی, لیکن جو حسین نے دیکھا ارے نیزے کی علی کے ساتھ اکبر کا کلیجہ باہر آ گیا. زینب کا لخت جگر, زہرا کی کمائی, ارے جیسے کلیجہ باہر آیا خون کا فوارہ حسین کے جسموں پہ آیا. حسین خون میں لہو لہان. ہائے میرا اکبر, ہائے میری کمائی, ہائے میرا. انا للہ وانا الیہ راجعون. وسلام الذین ظلموا ایہم انقلبون. الہی رحم زہرا بعدها وبارک وبنها والسر المستودع فيها بركات محمد وآل محمد واسطہ. ہماری چھوٹی سی عزت کو قبول فرما. برکات محمد وآل محمد واسطہ. ہم سب کی گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. برکات محمد